میں جی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے سامنے میں مختلف قسم کے موضوعات لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ اپنے جو نظریات ہیں، آئیڈیاز ہیں، ان کو شیئر کر سکوں اور اپنا تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اگر آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ یقیناً آج 21 اپریل 2021 ہے، اور 21 اپریل جو ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے قومی فلسفی شاعر جناب علامہ محمد اقبال کا یوم وفات ہے۔ تو آج کل ہمارے جو مختلف قسم کی محفلیں ہیں، ہمارا جو لٹریچر ہے، یا اور بہت ساری جگہوں پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس ایشو پر بات کی جاتی ہے، یا ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید اقبال کا فلسفہ اور اقبال کے جو نظریات ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں، پہلے نمبر پہ یہ جو ادب میں جو بھی نظریات ہوتے ہیں، نظریات کبھی نہیں مرتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی کسی مخصوص نظریے کو عروج حاصل ہوتا ہے، پھر اسے لوگ بلا دیتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ جب نظریات کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر لوگ جب نظریات کی افادیت کو دیکھتے ہیں تو پھر کسی بھولے ہوئے نظریے کو بھی دوبارہ سے اپنا لیتے ہیں۔ مثلا میں اس کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب پوری دنیا میں کمیونزم، سوشلزم یا کمیونزم جو ہے اس کے جو مختلف قسم کے ویریئنٹس تھے یا مختلف ماڈلز تھے، ان پر بڑے زور و شور کے ساتھ بات کی جاتی تھی کہ شاید دنیا کے تمام معاشی اور جو سماجی معاملات ہیں، پرابلمز ہیں، ان کا حل سوشلزم اور کمیونزم میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ فال آف رشیا، ڈس انٹیگریشن آف رشیا، USSR جب رشیا ہو گیا، اور اس میں یہ جو افغان وار تھی اس کا بہت اہم رول تھا، کیونکہ اس نے رشیا کی جو اکانومی ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا۔ تو اس کے بعد پوری دنیا میں یہ کہہ دیا گیا کہ شاید جو کمیونزم ہے اس کا زوال ہو گیا ہے، کمیونزم جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا۔ تو میں اس کی اس طریقے سے توضیح دوں گا کہ نہیں، کمیونزم ریڈنڈنٹ نہیں ہوا۔ کمیونزم آج بھی اس کی جو افادیت ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کی بیسس پر حکومت کر رہے تھے یا جس حکومت کو رول ماڈل کہا جاتا تھا، وہ لوگ، وہ حکومت جو ہے وہ فیل ہوئی۔ کمیونزم ایک نظریہ ہے، وہ ٹھیک ہے وقتی طور پر پس منظر میں چلا گیا ہے، لیکن وہ فیل نہیں ہوا۔ تو بالکل اسی طرح جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقبال کی شاعری جو ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 21 اپریل 1938 کو جناب علامہ محمد اقبال کی وفات ہوئی، اور ان کا وہ نظریہ جو انہوں نے 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریے کی صورت میں دیا، اور خاص طور پر دو الگ مملکت کے حوالے سے جو نظریہ دیا، وہ نظریہ بھی ایون ان کی وفات کے بعد اپنی عملی صورت میں پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا، جس کے آج ہم آزاد باشندے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اقبال کا جو فلسفہ ہے اس میں دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ نمبر ایک پہ اقبال ایک سچا مسلمان تھا،
اور اس کے سارے فلسفے کی جو بنیاد تھی وہ اسلام کے عقائد تھے۔ اور نمبر 2 پہ اقبال جو ہے، چونکہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک زوال شدہ قوم تھے، تو اقبال نے جو ینگ جنریشن تھی، جو نوجوان نسل تھی، جسے اس نے شاہین کا نام دیا، اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے پہلے نمبر پر جو اسلام کے نظریات تھے، جو اس وقت سرمایہ دارانہ نظام یا پھر جو کمیونزم یا سوشلزم کے زیر اثر لوگ ان کو ایسے سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی افادیت ختم ہو رہی ہے، تو ان کو دوبارہ سے زندہ کیا اور پیش کیا کہ نہیں، اسلام کا نظریہ جو ہے وہ نہیں مرا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور یہی حقیقت ان نے اپنی 2 بڑی مشہور نظمیں جو ہیں ان میں پیش کی، جن میں شکوہ اور جواب شکوہ تھی۔ پہلے جو شکوہ ہے اس میں اس نے ایک مسلمان کی طرف سے یہ بتایا کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے اپنے اللہ کے ساتھ کیا شکوہ ہے، کیا وہ گلے ہیں، وہ ساری کی ساری اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی نظموں میں اقبال کی جو ہیں ان میں شکوہ ہے۔ پھر جب اس پر تنقید ہوئی تو اقبال نے اس کا جواب لکھا، جو کہ جواب شکوہ کے نام سے آیا، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے بتایا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کیا کیا قربانیاں انجام دی تھی۔ تو لیکن آج اگر مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ شاید ان کا جو نظریہ اسلام ہے وہ کمزور ہے، وہ یقیناً مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کو وہ دن دیکھنے پڑے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اقبال کا شاہین ہے، وہ دیکھیں کہ وہ ایک بڑی وائبرنٹ فورس ہے، ایک بڑی ڈائنامک فورس ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نفسیات کی زبان میں دیکھیں تو کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے ایک موٹیو فورس، ایک آبجیکٹیو، ایک مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اقبال کا جو شاہین ہے وہ ایک ایسا ہی مقصد لے کر چلتا ہے کہ جس مقصد کی موجودگی میں اس کے سامنے دنیا میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ تو لیکن دیکھیں کہ آج 2021 ہے، اقبال کی جو وفات ہے اگر اس کے حوالے سے دیکھیں تو آلموسٹ اگر 17 سال کم یہ 1 سینچری ہے۔ تو آج اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کے نظریات جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں، ان کی افادیت ختم ہو گئی ہے، تو میں ان سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ بات وہی شکوے اور جواب شکوے والی ہے کہ اس وقت ہم اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں جو علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوے میں بیان کی۔ تو لیکن ہمیں جواب شکوہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر جو ماڈرن حالات ہیں ان کے مطابق اگر ہم اقبال کی تعلیمات کو دوبارہ سے غور سے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آپ کے لیے بہت سے نظریاتی پروگرام جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں گا۔ یقیناً وہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کو تر و تازگی دیں گے اور آپ میں ایک جذبہ بھی پیدا کریں گے جس سے آپ اپنی زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے میں دوبارہ سے ایک نئی قوت کے ساتھ اپنی کوششیں شروع کریں گے۔ یقیناً میرا یہ یقین ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس میں ولولہ اور قوت جو ہے اس کی وہ انتہا ہے کہ اس کے سامنے ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ تو آپ میرے پروگرامز جو ہیں ان کو دیکھتے رہیے،
آپ میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میرے پروگراموں کے الرٹ ملتے رہیں، یقیناً یہ آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔